تو فرمایا گیا کہ آپ کوشش کیا کیجئے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کوشش کیجئے، اتنا جلدی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن نہ حاصل ہو پائے کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیفیات پہ غور کریں گے تو دیدار ہوگا ہی۔ یعنی یہ مت سوچیے کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ کوئی جسم ہے، بس دیکھ رہے ہیں، یہ دل میں بیٹھا لیجیے، بات آگے کی بڑھتی۔ حاصل اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم ماں بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں، جیسے ہی ہم سوچتے ہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ سب وسوسے آتے ہیں دلوں میں۔ لیکن ٹھیک ہے، کیسے اور کیا دیکھ رہے ہیں یہ چھوڑ دیجیے، بس دل میں بیٹھائیے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی رات محبوب علیہ السلام کی ملاقات کی رات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا گیا۔ اور دیکھیں عبادتوں کا مقصد بھی وصول اللہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، ٹھیک؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم مسجد میں آگے اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے، بہت سارے ایسے دل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہم عن صلاتہم ساہون، ہے نا؟ ویل للمصلین، اللہ نے کہا ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ بتائیے کمال کا فلسفہ ہے۔ بے نمازیوں پہ عذاب ہوتا ہے لیکن نمازیوں پہ بھی ہوتا ہے۔ کون جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں فرض کی طرح، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے محبت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ ٹھیک ہے شدید ٹھنڈی ہے، اب پتہ چلا عارف آصف کا بہت قریبی دوست ہے، اب یہ رات میں 2 بجے بھی بلائے تو بھاگ کے جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی مثل اور مثال نہیں ہے اللہ کی، لیکن ہم سے اس سے کمال درجے کی محبت ہونی چاہیے، ہے نا؟ کمال درجے کی، دور کر دیجیے، کمال درجے کی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دن بھر میں 5 بار اللہ پکارتا ہے تو ہمیں بالخصوص فجر کی نماز نیند بھاری ہوتی ہے طبیعت میں، ہے نا؟ جاڑے میں یہ بہانہ کہ ٹھنڈی ہے اور گرمی میں یہ بہانہ کہ رات بہت چھوٹی ہے، نیند نہیں پوری ہوتی، کیوں بھائی؟ یہ 2 بہانے رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جب اللہ سے محبت ہوگی، اس کی معرفت ہوگی، آپ جانیں گے کہ مصلی پہ ملتا کیا کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بس آپ یہی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب ملے گا، جنت ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ کر دریا میں ڈال، اپنے اعمال کر کے بھول جائیے کیا کیا ہے، بس اس کے کرم کے طرف ہی لو لگی ہونی چاہیے، ہے نا؟ بس یہی یاد رکھیے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ سچا معبود ہے، ہم تو سچے بندے بن نہیں کر۔ ہمیشہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، تب جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے چاہے تو اپنے محبوب کے صدقے ایک بار درود پڑھیے تو آپ کو عطا کر دے، اور آپ ساری زندگی پڑھتے رہیے، ہے نا؟ وہ پڑھا تھا نہیں پلیس نے اتنا زیادہ کہ دنیا میں بچھا دیا جائے تو جگہ نہ بچے، تب بھی کچھ حاصل ہوا، ہے نا؟ فرما دیا گیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گئے، ساری زندگی کی عبادت دھری کی دھری رہی، تھوڑا سا کبر اس کے اندر آیا، ختم ہو گیا۔ تو کبھی اپنی عبادتوں پہ اترانا یا عبادتوں کا حوالہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بس محبوب کا ہی حوالہ چلتا ہے وہاں پہ کہ نبی علیہ السلام کے صدقے مانگیے، اس سفر کے صدقے مانگیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وصال کی برکتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آشنائی عطا فرمائیں کہ ہم اس کا اچھا ایک بات اور یاد رکھیں۔ بہت سارے بچے پچھلے بار ذکر میں شریک تھے تو ان کو مزہ بہت آیا تھا، کیوں حاصل؟ اصل میں یہ ذکر مزہ لینے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، سکون بھی آیا تھا، سکون کے لیے بھی مت کیجیے۔ ابھی آج ایک نیا ذکر آپ کو کرایا جائے گا، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جائے گی، تو یہاں پہ دل ہوتا ہے، یعنی پستان جو ہوتا ہے سینہ، نپل، اس سے 2 انگل نیچے ادھر مائل ہو جائیے اپنے کروٹ کی طرف، وہیں پہ ایک لطیفہ ہوتا ہے جسے قلب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دل وہ نہیں ہے جیسے پان کے پتے کی طرح بنا دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ عالم امر کی چیز ہے، یہ سب مت جانیے کہ کیسا اس کے ڈیزائن اس کے چکر میں مت پڑیے، اتنا جانیے کہ یہاں ہوتا ہے۔ اور جب ضرب لگوائی جائے تو لا الہ کوشش کریں اگر ہو سکے تو اپنے ناف کے پاس سے لا کی ضرب اٹھائی جاتی ہے، لا یہاں پہ لائی جاتی ہے، اس کو انفس کہتے ہیں، اور یہاں سے لا کے قلب پہ ماری جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، ایسے ماری جاتی ہے، طریقہ کار لا الہ الا اللہ۔ یہاں بھی ایک لطیفہ ہوتا ہے، روح قلب سر مخفی، یہاں سے اٹھائیے ایسے، لا یہاں لائیے، الہ یہاں لائیے، الا اللہ دل پہ جو ہے اس کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے دل میں ہونا کیا چاہیے؟ کیوں ہم نے کہا مزہ اور سکون کی بات ہٹائی ہے کہ جب آپ یہ کریے گا تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے یا اللہ میرا مقصود تیری ذات ہے، میرا مقصد جو ہے وہ تیری ذات ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرا معبود کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے
تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ تیری ذات ہے، کہ ہمیں اپنے ذات کا نور عطا فرما، ہے نا. اور یہ سب جو اندر کی روح ہے، آپ کو معلوم وہ حضور اشرف الفقہاء سے جو پہلا شعر ہم نے سنا تھا، آج بھی ہم کو یاد ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا، کہ بڑگوں میں حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو عرس ہوا تھا. حضرت نے فرمایا تھا، آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان عیسیٰ ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو اس کے اندر بڑی ظلمت تھی، اندھیرا تھا. آج بھی انسانی جسم کے اندر اندھیرا ہوتا ہے نا، جو ذکر الہی سے دور ہوتا ہے. تو وہ روح جاتی تھی اندر اور باہر آ جاتی تھی، جاتی تھی باہر آ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں نبی علیہ السلام کا نور رکھا. اسی نور کی برکت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کے اندر قرار پائی، ورنہ روح جاتی نہیں تھی، جاتی تھی اور کہتی تھی میں ظلمت والے گھر میں نہیں رہ پاؤں گی. آج بھی ہماری روح اسی طرح بے چین ہے، اسی طرح سیم ایز اٹ از بے چین ہے نا. کب قرار پاتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ نور الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، اور اگر آپ مرید ہیں تو آپ کے پیر و مرشد کے وسیلے سے آپ کے سینے میں آ رہا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اسی لیے سکون ملتا ہے کہ روح بڑی مطمئن ہو جاتی ہے. رہتی اسی ظلمت والے گھر میں، اللہ کا حکم ہے، کون ٹھکرائے اس کا حکم ہے نا، لیکن بہت تڑپ رہی ہوتی ہے، بہت بے چین ہوتی ہے. لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سکون پا جاتی ہے، تھوڑا قرار پا جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کچھ ہم لوگ ذکر کریں گے، درود شریف وغیرہ پڑھیں گے. مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں، حضرت کے پاس بہت سلسلوں کی اور بہت بزرگوں کی امانت ہے، تو حضرت کا حکم ہوگا تو ہم کرا دیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہم لوگ کو حاصل ہوگی. تو میری گزارش ہے آپ قبلہ رو التحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں صف لگا کے بیٹھیں.